السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ آپ کے ایگزام کی تیاری بہت اچھے سے ہو چکی ہوگی۔ تو دوستو، آپ کی اس تیاری میں اور اضافہ کرنے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھنے والے ہیں یو پی پی ایس سی جی آئی سی لیکچرار کے نصاب میں شامل کچھ صنعتوں کے بارے میں۔ تو آئیے دوستو، بلا کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر تجنیس کے بارے میں کہ تجنیس کیا ہے۔ دوستو، شعر یا کلام میں ایسے دو الفاظ کا استعمال جو تلفظ میں ایک جیسے ہوں، ہر اعتبار سے یکساں ہوں اور ان کے معنی الگ الگ ہوں، وہ صنعت تجنیس کہلاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اسے ہندی میں کہیں تو یہ یمک النکار کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا یہ دوستو؟ یمک النکار۔ ہندی میں جو یمک النکار ہوتا ہے وہی یہاں پر تجنیس ہوتا ہے۔ کیا؟ تجنیس۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں آگے کہ اس کے اندر اور کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ دوستو، یہاں پر مانگ جو لفظ ہے یہ دو بار استعمال ہوا ہے۔ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی۔ تمہاری مانگ یعنی کہ جو بال کاٹ کر کے ڈالتے ہیں تو اس والی مانگ کا ذکر ہے۔ پہلے تمہاری مانگ، دوسرا جو ہے کہ دل مانگ لے گی، یعنی کہ دل اس پر آ جائے گا آپ کی مانگ پر۔ تو دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ آگے ایک اور شعر ہے، یک بیک گھبرا کے وہ اٹھا پکار، مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار۔ دیکھیے گا، مار اور مار دوسرے مصرے میں دو جگہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ پہلا جو لفظ مار ہے اس کے معنی سانپ کے ہیں، اور جو دوسرا والا ہے یعنی کہ یہ ہمارا فعل امر ہے، یعنی کہ پیٹنے کے لیے ہیں۔ اور یہ شعر رنگین صاحب کا ہے۔ دوستو، تجنیس کی تقریباً 10 قسمیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف جو نصاب میں شامل ہیں انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نصاب میں دیا ہوا ہے تجنیس تام، کلام یا شعر میں ایسے دو الفاظ کا استعمال جو ہر اعتبار سے یکساں ہوں، صورت سے، حروف کی تعداد سے، ہر چیز سے یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں، اور ان کے جو معنی ہیں وہ الگ الگ ہوں، تو اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔ جیسے یک بیک گھبرا کے وہ اٹھا پکار، مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار۔ مار جو الفاظ ہیں یہ دیکھیے گا، اس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ جو شروع میں مار ہے اس کا معنی سانپ کے ہیں، اور جو دوسرا ہے مار وہ پیٹنے کے لیے ہیں۔ دوستو، تجنیس تام کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہ یہاں پر آپ کے سامنے تحریر ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ ہم ان کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوستو، بات کرتے ہیں تجنیس ناقص و زائد کی۔ کلام یا شعر کے کنہی 2 الفاظ میں ایک حرف کی کمی یا زیادتی ہو، خواہ وہ الفاظ شروع، درمیان یا آخر کہیں بھی استعمال ہوئے ہوں۔ دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تجنیس ناقص و زائد، کلام یا شعر میں کنہی 2 الفاظ میں ایک حرف کی کمی یا زیادتی ہو، خواہ وہ الفاظ شروع، درمیان یا آخر میں کہیں بھی استعمال ہوئے ہوں، وہاں پر تجنیس ناقص و زائد ہوتا ہے۔ جیسے یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے بات نہیں۔ یہ شیخ امام بخش ناسک کا شعر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، زور و زر کچھ نہ تھا تو بار میر، زور و زر کچھ نہ تھا تو بار میر، کس بھروسے پہ آشنائی کی۔ دوستو، ان دونوں شعروں کے اندر 2 جو الفاظ الگ الگ آئے ہیں ان میں صرف ایک حرف کا فرق ہے۔ جیسے کہ یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے بات نہیں۔ تو دیکھیے گا، بات اور نبات، بات نبات
صرف ایک نون کا فرق ہے۔ اب دوسرے میں دیکھتے ہیں، زور و زر کچھ نہ تھا، زور اور زر صرف ایک واو کا فرق ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ تجنیس ناقص و زائد ہے۔ آئیے دوستو آگے دیکھتے ہیں کہ صنعت ترسی کیا ہے۔ دوستو صنعت ترسی اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصروں کے الفاظ علی الترتیب باہم ہم وزن ہوتے ہیں۔ ترسی وہ صنعت جس کے شعر میں دونوں مصروں میں الفاظ ہم وزن ہوتے ہیں، جو جتنے الفاظ پہلے مصرے میں استعمال ہوئے ہیں دوسرے مصرے میں بھی اتنے ہی استعمال ہوئے ہوں، ان کا وزن ایک جیسا ہو، تو وہاں پر صنعت ترسی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ تیرا انداز سخن شان زلف الہام، تیری رفتار قلم جنبش بال جبرائیل۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ آگے شعر ہے، پوچھا کہ طلب کہا کہ قناعت، پوچھا کہ سبب کہا کہ قسمت۔ یہ نسیم، دیا شنکر نسیم کا شعر ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہم وزن کیسے ہیں۔ تو پہلے شعر میں تیرا، اس کا مصرع ثانی میں دیکھیے گا تیری استعمال ہوا ہے اسی کے وزن سے، اور انداز کا رفتار، اور سخن قلم، اور شانے کی جگہ استعمال ہوا ہے مصرع ثانی میں جنبش۔ یہ سارے الفاظ جہاں پر میں ٹک کر رہا ہوں یہ ان کے ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں۔ اور آخر میں یہاں پہ دیکھیے گا الہام اور جبرائیل، زلف اور بالے، تو یہ سب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں۔ اب دوستو دوسرے شعر میں دیکھتے ہیں اسی چیز کو ہم۔ دوسرے شعر میں پوچھا، پہلے مصرے میں پوچھا، دوسرے میں پوچھا، علی الترتیب بالکل ایک دم ہم وزن ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ دونوں ہم وزن ہیں، طلب اور سبب دونوں دیکھیے گا یہ بھی ہم وزن ہیں۔ تو صنعت ترسی وہ صنعت جس میں شعر کے دونوں مصرے علی الترتیب ہم وزن ہوتے ہیں، وہاں صنعت کیا؟ ترسی ہوتی ہے۔ دوستو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا دیا ہوا ہے۔ حسن تعلیل۔ دوستو تعلیل کے معنی ہے وجہ بیان کرنا، علت بیان کرنا، کلام یا شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن اس کے استعمال سے کلام میں حسن پیدا ہو جائے، وہاں حسن تعلیل ہوتا ہے۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ تعلیل کے معنی ہے وجہ بیان کرنا، کسی بات کی کلام یا شعر میں ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن اس کے استعمال سے کلام یا شعر میں حسن پیدا ہو جائے۔ دیکھتے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھ لیجئے گا۔ ایک مثال یہ ہے یہاں پر میر ببر علی انیس کے شعر کی ہے، پیاسی جو 3 سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ دوستو یہاں پر وجہ بیان یہ کی جا رہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھی تھے میدان کربلا میں، وہ پیاس کی شدت سے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے۔ تو موج فرات جو دریائے فرات ہے اس کی جو موجیں تھیں ان کی پیاس بجھانے کے لیے ساحل سے جا کر کے اپنے سر کو پٹکتی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ ہوا سے موج کنارے تک جاتی تھی اور وہاں جا کر کے ختم ہو جاتی تھی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایہام یعنی وہم میں ڈالنا، کلام یا شعر میں ایسے الفاظ کا لانا جس کے 2 معنی ہوں، ایک پاس کے اور دوسرے بعید کے یعنی دور کے۔ قاری کا ذہن معنی قریب کی طرف جائے لیکن شاعری کی مراد معنی بعید ہو یعنی کہ دور کے معنی ہو، ایہام کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے، کیا ہے کہ میں کش کو حوث آیاخ کی ہے، پروانے کو لو چراغ کی ہے۔ یہ دیا شنکر نسیم کا شعر ہے۔ تو یہاں پر مصرع ثانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لو، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، پروانے کو لو چراغ کی ہے۔ ایک تو معنی ہے اس کے دھن
آرزو کے، اور دوسرے معنی ہیں شعلے کے، یعنی کہ جو چراغ جلتا ہے، جو اس کا شعلہ نکلتا ہے اس طرف۔ تو عام طور پر جو ذہن جاتا ہے چراغ کے شعلے کی طرف جاتا ہے، لیکن جو یہاں پر شاعر کا معنی مراد ہے، یعنی کہ معنی بعید، وہ کیا ہے؟ وہ شوق کے، دھن کے، آرزو کے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ دوستو یہاں پر مصرع ثانی میں سر کے دو معنی ہیں۔ پہلے جو عضو خاص یعنی کہ جو سر ہوتا ہے اسی کے معنی ہیں، اور دوسرے معنی ہیں وہ سنورنے کے ہیں، زلف کے سنورنے کے ہیں، یعنی کہ معنی بعید جو کہ اصل میں معنی مراد ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تلمیح، تلمیح کیا ہے؟ کلام یا شعر میں کسی مشہور تاریخی قصے، کسی مسئلے یا کسی مثال یا کسی قول یا اصطلاح کی طرف اشارہ کرنا، ذکر کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ شعر لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ دوستو اس شعر کے اندر کاؤ کاؤ سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پہنچ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شعر کا۔ دوستو یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ اس شعر کے اندر ایک اور صنعت پیدا ہو جاتی ہے، صبح کرنا شام کا لانا ہے، یعنی کہ صنعت تضاد بھی اس کے اندر ہے۔ اور کون سی صنعت ہے اس کے اندر؟ ابھی آپ کو ہم نے بتایا ہے، صنعت تلمیح۔ تو اس کے اندر شیریں فرہاد کے مشہور قصے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی سے جڑی ایک اور مثال۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے وہ تماشائے لب بام ابھی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور اس شعر کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور آتش نمرود کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ تو ایسے واقعے شعر کے اندر جو تاریخی ہوں ان کا ذکر کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تنسیق الصفات، کلام یا شعر میں کسی شخص یا چیز کا ذکر صفات، مدح، مذمت وغیرہ کے ساتھ کرنا تنسیق الصفات کہلاتا ہے۔ جیسے کہ وہاں ایک جواں تھا پرسورام نام، کہ وہاں ایک جواں تھا پرسورام نام، خوش اندام و خوش قامت و خوش خرام۔ یہ میر کا شعر ہے اور یہ مثنوی سے لیا گیا ہے۔ اس کے اندر پرسورام کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں لف و نشر کے بارے میں۔ دوستو لف کے لغوی معنی ہے لپیٹنا، اور نشر کے معنی ہے پھیلانا، پراگندہ کرنا۔ اصطلاح میں چند اشیاء یا چیزوں کا جمع کرنا، اور نشر کا مطلب ان اشیاء کی مناسبات کو اسی ترتیب سے بیان کرنا لف و نشر کہلاتا ہے۔ جیسے نہ ہمت نہ دل ہے، نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا، نہ پایا نہ دیکھا۔ دوستو ہمت کی مناسبت سے ڈھونڈا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، یہ دونوں اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور دل کی مناسبت سے سمجھا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قسمت کی مناسبت سے پایا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آنکھیں کی مناسبت سے دیکھا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ آئیے دوستو آگے دیکھتے ہیں۔ لف و نشر کی 3 قسمیں ہیں۔ دوستو اسے ضرور یاد رکھنا، لف و نشر کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اول ہے لف و نشر مرتب، دوسرا ہے لف و نشر غیر مرتب، اور تیسرا ہے معکوس ترتیب۔ مناسبات کی ترتیب بالکل اس میں برعکس ہوتی ہے، جو چیزوں کا بیان ہوتا ہے وہ مناسبت بالکل الٹی ہوتی ہے۔ جیسے کبھی جو زلف اٹھاوے تو منہ نظر آوے، اسی امید پہ گزری ہے صبح و شام ہمیں۔ یہ مرزا محمد دہلوی کا شعر ہے۔ دوستو یہاں زلف کی مناسبت سے شام، الٹا حساب ہو رہا ہے، زلف کی مناسبت سے شام
اور منہ کی مناسبت سے صبح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، زلف کی مناسبت سے شام اور منہ کی مناسبت سے صبح کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا ہے۔ آگے ہے مرآت النظیر، اسے ضلع جگت بھی کہتے ہیں۔ کلام یا شعر میں ایسے الفاظ یکجا کرنا، اکٹھے کرنا جن میں باہم مناسبت ہو مگر یہ مناسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر مرآت النظیر ہوتا ہے۔ دوستو یہ مناسبت ہے، تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہاد باغ پر ہے نپا ہے رکاب میں۔ دوستو یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ یہاں پر رخش کی مناسبت سے باغ، رکاب وغیرہ کا ذکر ہے۔ دوستو آگے دیکھتے ہیں صنعت تلمیع۔ کسی شعر یا کلام میں ایک ٹکڑا یا مصرع یا شعر کسی دوسری زبان کا لگا دیا جائے۔ دوستو شعر جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ نظم کی مناسبت سے ہوا ہے۔ اسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، کسی نظم یا شعر یا کلام میں ایک ٹکڑا یا مصرع یا شعر کسی دوسری زبان کا لگا دیا جائے تو اسے صنعت تلمیع کہتے ہیں۔ جیسے دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار۔ دوستو یہاں پر جو پہلا مصرع ہے وہ اردو زبان میں ہے اور جو دوسرے مصرع کا استعمال ہے وہ عربی زبان میں ہے، تو اس لیے یہاں پر کون سی صنعت ہو گئی؟ صنعت تلمیع۔ صنعت تلمیع دوبارہ سمجھ لیجئے کہ کسی شعر، کلام یا نظم میں ایک ٹکڑا یا مصرع یا شعر کسی دوسری زبان کا لگا دیا جائے۔ ایک مصرع دوسری زبان کا تو دوسرا مصرع دوسری زبان کا۔ ایک مصرع اگر ہم نے اردو کا استعمال کیا ہے تو دوسرا مصرع فارسی یا عربی کا لگا دیا جائے تو وہاں صنعت تلمیع ہوتا ہے۔ دوستو امید ہے یہ سب آپ کے اچھی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دوستو امید ہے کل آپ کا ہونے والا ایگزام بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کے گھر آپ کی اس ہونے والی نوکری سے روشن ہو جائیں، آپ کے گھروں میں خوشیاں بھر جائیں۔ اللہ رب العزت سے ایسی دعا ہے، اللہ رب العزت آپ سب کو کل ہونے والے ایگزام میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شب بخیر، خدا حافظ، آپ سب کا بہت بہت